یہ دونوں مجدد وقت کی ضرورت کے مطابق رب کائنات نے ان کا تعین فرمایا، تو ہمیں بحمدہ ہی تعالیٰ اپنے ان اکابر کا یہ جو ہم یوم مناتے ہیں، ان کے یہ جو عرس مناتے ہیں، یہ زندہ قوموں کی علامتیں ہوا کرتی ہے۔ یہ زندہ قومیں وہی کہلاتی ہیں جو اپنے اکابر کو یاد کرے، زندہ قومیں وہی کہلاتی ہیں جو اپنے اکابرین سے اپنا رشتہ جوڑے رکھے، زندہ قومیں وہی کہلاتی ہیں کہ جناب اپنے محسنوں کا احسان مانتی رہے۔ یہ نہیں کہ احسان بھول جائیں، نہیں، ہمیشہ احسان کرنے والے کا احسان یاد کر کے اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اسی سلسلے میں یہ اس تمہیدی کلمات کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کی جو تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم عرض کرنے کے بعد پھر ان اکابرین کا اس آیت مبارکہ پر کہ کس طریقے سے اس کا اطلاق، آیت کریمہ کا اطلاق ان اکابرین پر اور دیگر اکابرین پر، دیگر اولیاء امت پر کس طریقے سے ہوتا ہے، اور یہ جو فیضان اولیاء ہے، فیضان مشائخ ہے، فیضان علماء ہے، ان کے علم کی یہ وہ جو سورج خورشید اور مہتاب کے طور پر وہ جو طلوع ہوئے ہیں، کس طریقے سے ان کی کرنیں، کس انداز میں ان کا یہ فیض چل رہا ہے، قرآن کریم اس کا ثبوت ہے، قرآن کی یہ آیات کی بینات اس کا ثبوت ہے۔ رب کائنات نے کس طریقے سے، کس انداز میں ان کو سراہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مبین کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ کریم کا ارشاد کرامی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ الم تر کیف، اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیب کی کس طریقے سے مثال بیان فرمائی ہے، کس انداز میں، شجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح اس کی مثال بیان کی، اس کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ وہ پاکیزہ درخت اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی بلندیاں، اس کی شاخیں، اس کے جناب والا وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ اس درخت کی شان دوسری یہ ہے کہ وَتُؤْتِي أُكُلَهَا مِن كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اس درخت کا پھل، اس درخت کے فوائد، اس درخت کا فیض ہر وقت اس کے رب کے حکم کے مطابق جاری و ساری رہتا ہے، اس کے لیے کسی وقت کے معیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور رب کائنات یہ مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں، لوگ اس سے جناب والا اپنے ایک معاوضہ حسنہ حاصل کریں، اور لوگ اس طریقے سے جو مستفید ہو رہے ہیں رب کائنات کے احسانات کو اسی انداز میں یاد کر سکے۔ عزیزان محترم، کلمہ طیب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، چھوٹا معصوم بچہ بھی جانتا ہے کہ کلمہ طیب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہ ایمان کا دار مدار جس پر ہے، جسے کہ جناب ایمان کی بنیاد ہے، جو 5 ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے، وہ یہی کلمہ طیب ہے، یہی کلمہ طیب ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا بچہ 3-4 سال کا یا اس سے بھی چھوٹی عمر میں جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے، اپنی زبان سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے، ہم اور آپ اپنے مسلمان بچے کے ہونے کے ناطے سے، مسلمان گھر میں اس کی پیدائش کے ناطے سے اسے اللہ کا نام بتاتے ہیں، رسول اللہ کا نام بتاتے ہیں، اس کی زبان پر جو کلمہ جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہی کہ بچہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کراتے ہیں، محمد رسول اللہ کا ورد کراتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، معلوم ہے یہ وہ کلمہ طیب ہے جس کا دار و مدار ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کی مثال رب کائنات نے اس انداز میں بیان فرمائی ہے کہ یہ کلمہ طیب
اس کی مثال ایک شجرۃ طیبہ، یہ ایک طیب پاکیزہ درخت کی طرح ہے یہ کلمہ طیبہ، اصلھا ثابت کہ جس کی اصل یعنی جس کی جڑیں مضبوط ہے، ثابت کی مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمانوں تک بلند ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس دل میں یہ کلمہ ملزم ہوا، یہ کلمہ جس دل میں آ گیا، جس دل نے اس کلمے کو قبول کر لیا، تو عزیزان محترم وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ کہ اب مخالف ہوائیں چاہے کتنی بھی چلتی رہیں، کبھی بھی وہ مخالف ہوائیں اسے متاثر نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ ہم اپنی تاریخ پر نظر دوڑائیں، بلال حبشی کو دیکھ لیں کہ جب آپ نے اس کلمہ طیبہ کا ورد کیا، کتنی بھی مصیبتیں آتی رہیں، لیکن مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہوئے احد احد ہی پکارتے رہے کہ اے لوگو، اے مشرکو، چاہے تم کتنا بھی مجھے تکلیف پہنچاؤ، یہ جبین جب اس جبین نے